ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی. آج ہمارے درس قرآن پاک کا آغاز دوسرے پارے کے 5ویں رکوع سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں ہیں، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ. اے لوگو، جو چیزیں زمین میں حلال پاکیزہ ہیں انہیں کھاؤ. ولا تتبعوا، اور تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سب سے پہلے فرمایا کہ انسان کی جو روزی ہے وہ حلال اور طیب ہونی چاہیے. جو پیٹ میں لقمہ جائے وہ حلال اور طیب جائے. پھر آگے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان جن چیزوں کا حکم دیتا ہے تم اس کی فرما برداری نہ کرو. کیوں؟ انہو، بے شک وہ شیطان، لکم، تمہارا، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کھلا. یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کی راہ بتا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: یا رسول اللہ،
میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی جب بھی میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول فرما لے، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا کہ جب تمہارا رزق، تمہاری روزی حلال اور طیب ہوگی تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ آدمی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے، 40 دن تک قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان کی روزی، انسان کا رزق وہ حلال اور طیب ہونا کس قدر ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ شیطان کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، انما یأمرکم، وہ تو صرف تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ جس طرح کسی حلال چیز کو حرام کر دینا، کسی حرام کو حلال کر دینا، تو فرمایا کہ شیطان تو تمہیں انہی باتوں میں لگانا چاہتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھو۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام نہیں کہا تم اسے حرام کہو، یہ شیطان چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کفار سے کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو اس طریقے پر چلیں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ جب بھی کفار سے کہا جاتا کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم اس قرآن کی پیروی کرو، تو وہ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جن طریقوں پر دیکھا ہے ہم تو اسی پر چلنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اولو، کیا وہ باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ کان آباؤہم، ان کے کافر باپ دادا لا یعقلون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے باپ دادا اگرچہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے پھر بھی یہ کافر ان کی پیروی کریں گے۔ اس سے کیا قاعدہ معلوم ہوا؟ قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ اگر باپ دادا گمراہ طریقے پر ہوں، گمراہ عقیدے پر ہوں، تو یہ کہہ دینا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، یہ تو کفار کا طریقہ تھا۔ فرمایا کہ سیدھے راستے کی دعا مانگنا اور اس راستے پر چلنا جس پر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے لے کر صالحین تک تمام لوگوں کا وہ طریقہ ہے، اس طریقے پر چلنا اصل صراط مستقیم ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں اور انہیں بلانے والے کی مثال کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ، جو ایسے جانور کو پکارے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ فرمایا کہ کافروں کو بلانے والے کی مثال، اور کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح جانور کو اگر آواز لگائی جائے تو جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مطالب کو نہیں جانتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تو فرمایا کہ کافروں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ بات، حق بات کو سنتے تو ضرور ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ جب وہ حق سے اس قدر دور ہیں، سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اور اندھے ہیں، حق سننے سے بہرے،
حق بولنے سے گونگے اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ حق کی بات سنتے، بولتے اور سمجھتے نہیں ہیں تو وہ گویا کہ گونگے، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو، تم کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بات سے بھی راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھا کر اس کا شکر ادا کرے، بندہ پی کر اس کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ شکر کرنا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر یہ واجب ہے۔ انسان ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کئی لوگوں سے بہتر پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اعضاء سلامت رکھے ہیں، ہم کھاتے ہیں تو وہ ہضم ہو جاتا ہے، ہم پیتے ہیں تو وہ ہضم ہو جاتا ہے، یہ رب کی بڑی نعمتیں ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، اس نے تو تم پر صرف مردار حرام کیا ہے، مردار کھانا حرام ہے، والدم، اور بہتا ہوا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر، سور کا گوشت حرام کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور حرام کیا ہے کہ جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ یعنی جب جانور کو حلال کیا جاتا ہے تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے تاکہ یہ حلال ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ جانور حرام ہے کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، تو فرمایا کہ وہ انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ فمن اضطر، تو جو شخص مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، جبکہ وہ شوق سے نہ کھائے اور نہ ہی ضرورت سے آگے بڑھے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کی مجبوری ہو جائے، اس کو مجبور کیا جائے کہ تم حرام کھاؤ، تو فرمایا کہ جب ایک شخص کو مجبور کیا جائے، اس کا شوق نہیں تھا، تو فرمایا کہ فلا اسم علیہ، تو اس کھانے میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ انسان کی جان پر بن آئے، اس کی جان کا مسئلہ آ جائے، تو فرمایا کہ اگر حرام کھانے پر مجبور کیا جائے تو جس قدر ضرورت ہو وہ کھا سکتا ہے، اس میں اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی آیات چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو توریت اور انجیل کی وہ آیات چھپاتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات کا بیان کیا، وہ اسے چھپاتے تھے اور وہ لوگوں سے اس کے عوض ذلیل قیمت لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑی سی ذلیل قیمت لیتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ یہ جو ذلیل قیمت وہ لے رہے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام نہیں فرمائے گا، يُكَلِّمُهُمْ، کلام نہیں فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ، قیامت کے دن، یہ ان کی سزا ہے، ان کے لیے وعید ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ،
اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کی، وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا۔ انہوں نے اپنے لیے عذاب کو خرید لیا، اپنے لیے گمراہی کو خرید لیا۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ تو تعجب ہے کہ کس چیز نے انہیں جہنم کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا۔ یہ مسلمانوں کو تعجب دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں دیکھو تو صحیح یہ لوگ کس دیدہ دلیری کے ساتھ جان بوجھ کر ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو چھپا کر جہنم میں جانے کے اسباب جمع کر رہے ہیں، کس طرح یہ اپنے لیے جہنم کی آگ کے وہ مستحق ہو رہے ہیں۔ ذالک یہ عذاب بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یہ عذاب اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہ عذاب اس لیے ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید وہ حق کی مخالفت میں بہت دور جا چکے ہیں، وہ گمراہی میں بہت اندر تک چلے گئے ہیں اور وہ حق کی مخالفت میں دور جا چکے ہیں۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی ایک رکوع کا درس مکمل ہوا۔ آگے فرمایا لیس البر اے یہود و نصارہ اصل نیکی یہ نہیں، لیس البر برہ کہتے ہیں نیکی کو، اصل نیکی یہ نہیں ان تولوا وجوہکم کہ تم اپنے چہرے پھیرو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف۔ اس آیت کے شان نزول میں فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس کے مغرب جانب کو بنایا، مغربی جانب کو انہوں نے قبلہ بنا لیا، اور نصارہ نے مشرقی جانب کو قبلہ بنا لیا۔ تو فرمایا کہ اے یہود و نصارہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم بیت المقدس کے مغرب اور مشرق کی طرف اپنے چہروں کو کر لو، تو اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ لیکن اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ کہ اس شخص کی اصل نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان ایمان کے دامن میں آ جائے، ایمان قبول کر لے۔ اور آگے فرمایا کہ اور اصل نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے۔ کن لوگوں پر؟ فرمایا ذوی القربا رشتہ داروں پر، والیتامی یتیموں کو مال دے، والمساکین مسکینوں کو مال دے، وابن السبیل اور مسافروں کو مال دے، والسائلین اور سوال کرنے والے مانگنے والوں کو مال دے، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کر دے۔ یہ ہے اصل نیکی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم رکھے، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کریں، یعنی انسان جب وعدہ کرے تو ان وعدوں کی پاسداری کرے، انہیں پورا کرے۔ والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء مصیبت میں، والضراء سختی میں، وحین البأس اور جہاد کے وقت۔ فرمایا کہ سختی اور مصیبت کے وقت اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ فرمایا جو اللہ پر قیامت کے دن پر
کتابوں، فرشتوں پر، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، جو لوگ ناحق مارے جائیں، جن کا قتل کیا جائے ناحق، ان کے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے قبیلے کے اگر غلام کو قتل کیا جاتا تو وہ دوسرے قبیلے کے آزاد شخص کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیتے تھے، ایک کے بدلے دو شخصوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا بدلے میں اسے ہی قتل کیا جائے گا۔ اور پھر اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر قاتل سے مقتول کے ورثاء قتل کرنے کے بجائے مال لینے پر راضی ہو جائیں، یعنی وہ کہیں کہ ہم قاتل کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اس سے مال لیں گے، تو فرمایا کہ مال کا تقاضا کرنے میں وہ ورثاء نیک روش اختیار کریں، احسن انداز میں مال کا تقاضا کریں، اور جو قاتل ہے وہ مال جب دے تو وہ احسن طریقے سے دے۔ فرمایا اگلے حصے میں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، تو جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، یعنی وہ راضی ہو گئے کہ ہم اس سے مال لیں گے، اس سے قتل نہیں کریں گے، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو قاتل سے بھلائی کے ساتھ مال کا تقاضا ہو، یعنی مال کا جب تقاضا کیا جائے گا تو احسن طریقے سے اس کا تقاضا ہو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل اچھے طریقے سے وارث کو مال کی ادائیگی کرے، یعنی قاتل ایسا نہ ہو کہ وہ مال ادا نہ کرے بلکہ وہ اچھے طریقے سے مال کی ادائیگی کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی بھی دی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو وہ اس طرح معاف کریں کہ اس کی جان کے بدلے اس سے مال حاصل کر لیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی ان احکامات سننے کے بعد اور اس کے نازل ہونے کے بعد اب زمانہ جاہلیت والی حرکت کرنا، زیادتی کرنا، فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ جب اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے اور قاتل کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے تو فرمایا کہ جب خون کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، حیاتن، تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے اور کسی ایک شخص کو بھی قتل کرنے کے بدلے قتل کر دیا جائے تو پھر لوگ قتل کرنے سے باز آ جائیں گے۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ادھر اس نظام میں یہ قانون موجود ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، قصاص کا قانون موجود ہے، تو پھر لوگ قتل کرنے سے باز آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر اسلامی نظام مصطفیٰ کا قیام ہو جائے تو پھر چور کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹا جائے۔ اگر ایک بھی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے مجمع کے اندر مسلمانوں کے سامنے تو پھر کسی دوسرے شخص کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کا مال چوری کر سکے۔
فرمایا کہ وَلَكُمْ تمہارے لیے فِي الْقِصَاصِ خون کا بدلہ لینے میں حیاتن زندگی ہے، اس سے کئی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم خون ریزی سے بچو، کتب علیکم اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، یعنی وہ مرنے کے قریب ہو، تو تم پر یہ فرض کیا گیا ان ترکا کہ اگر وہ کچھ مال چھوڑ جائے اپنے پیچھے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اپنے ماں باپ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے شرعی دستور کے مطابق وصیت کر جائے، حقا علی المتقین یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ ابتدا اسلام میں کہ جب وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تک ہر مسلمان پر یہ لازم تھا کہ اپنی موت سے پہلے وہ اپنے مال میں وصیت کر جائے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے مسائل نازل فرما دیے تو اب وارثوں کے اپنے اپنے حصے موجود ہیں۔ اب اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو وارثوں کے علاوہ کسی شخص کے لیے وصیت کی جائے تو وہ 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ میں وصیت وہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا حقا علی المتقین یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ آخری 2 آیات کا درس باقی ہے۔ فمن بدلہ پھر جو شخص وصیت کو بدل دے، بدل دے بعدما سمعہ اس کو سننے کے بعد، پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اپنی طرف سے بدل دے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون تو فرمایا اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، جنہوں نے وصیت کو بدلا ہے انہی کے سر اس کا گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا پھر جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے کچھ بے انصافی کا اندیشہ ہو کہ یہ وصیت کرنے والا نا انصافی کر رہا ہے، او اسمن یا گناہ کا اندیشہ ہو، تو فرمایا فاصلح بینہم تو ان میں آپس میں صلح کرا دے، وصیت کو شریعت کے مطابق بدل کر آپس میں صلح کرا دے تو اس بدلنے میں فلا اسم علیہ اسے گناہ نہیں ملے گا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ وصیت کو بدلنا بڑا گناہ ہے، لیکن جب کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ وصیت کرنے والا وہ نا انصافی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تو پھر شرعی دستور کے مطابق اس وصیت کو بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ جو شہید ہو چکے ان کے مقدس خون کے قطروں کا صدقہ بیت المقدس کو مکمل آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں مکمل شفا یابی نصیب فرما، مجاہدین اسلام کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ صبح کے اس پر نور لمحات میں جتنے احباب یہاں حاضر ہو کر تیرا پر نور کلام سماعت کیا، سمجھنے کی کوشش کی، یا اللہ ہر لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں، برکتیں، راحتیں، چین، اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے رزق حلال میں وسعت برکت عطا فرما۔ جس کی جو بیماری، پریشانی، مشکلات، تکالیف ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے صدقے سے سب کو دور فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں یا اللہ مکمل شفا یابی نصیب فرما۔ زندگی بھر جتنی دعائیں مانگی آئندہ مانگیں گے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو قبول و مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی
ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لہم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، درود و سلام کا صدقہ وسیلہ دنیا و آخرت کی ہر شرمندگی، ہر رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ یا اللہ، ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا اللہ۔ غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور جتنے بے گناہ قیدی ہیں سب کو عظیم الشان رہائی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔